ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، ملک میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے درمیان جوڑ توڑ جاری ہے اور دونوں کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے۔ ماضی کے دشمن آج کے دوست بنے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون نے اپنے دو امیدواروں کو جو ٹکٹ جاری کیے تھے، جن میں سابق سینیٹر سابق وفاقی وزیر پرویز رشید اور سابق وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان سے ٹکٹ واپس لے کر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے معاون خصوصی جناب عرفان صدیقی اور صدر مملکت پرویز مشرف کے دور حکومت میں سابق وفاقی وزیر زاہد حامد کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے وہ مریم نواز کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، اور نہ تو اس سلسلے میں میاں محمد نواز شریف سے مشاورت کی گئی تھی اور نہ ہی اس سلسلے میں میاں شہباز شریف یا انہوں نے اپنے کزن حمزہ شریف سے اس سلسلے میں مشاورت کی تھی، اور انہوں نے اپنے جو قریبی حلقے کے لوگ تھے ان کو یہ ٹکٹ جاری کیے تھے، جس پر اعتراضات ہوئے اور میاں نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز ان دونوں کو ٹکٹ جو ہے دوست سے ٹکٹ واپس لے کر اپنے دوسرے ان دونوں لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ مسلم لیگ سندھ کے صدر جو تھے شاہ محمد شاہ، انہیں بھی ٹکٹ دیے جانے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں انہیں کئی مرتبہ لاہور بلایا گیا، ان سے میٹنگ کی گئی، لیکن آخر میں انہیں بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اب ان انتخابات میں جو دلچسپ صورتحال ہے اور جہاں پوری عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ اسلام آباد سے جناب سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب حفیظ شیخ کے درمیان جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، پوری قوم کی نظریں ان انتخابات پر لگی ہوئی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ۔ سید یوسف رضا گیلانی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف جی ڈی اے کے جناب پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے قریبی عزیز ہیں، بلکہ جہانگیر ترین کی بھی ان کی عزیزداری ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی وقت بھی ان کی حمایت کر سکتے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ان سے مشاورت کریں گے اور ان سے ملاقات کر کے کسی بھی وقت وہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تمام جو پوری قوم کی نظریں اور تمام سیاستدانوں کی نظریں اسلام آباد میں سید یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان جو مقابلہ ہے اس پر لگی ہوئی ہیں اور دونوں کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے دور کے وفاقی وزیر جناب بابا رحمان کے لیے بھی تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر لابنگ کی جا رہی ہے، اور بعض تحریک انصاف کے لیڈروں کا وزیر اعظم پر دباؤ ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ سینیٹ کا ٹکٹ جاری کیا جائے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو لاڑکانہ سے سندھ سے جو دو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، جن میں ایک فیصل واوڈا اور دوسرے جناب سیف اللہ ابڑو کے متعلق بھی کوئی چند گھنٹوں میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ان کا ٹکٹ برقرار رہتا ہے یا نہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ بلوچستان سے جس تحریک انصاف کا جس کو ٹکٹ جاری کیا تھا عبد القادر، جو ایک بڑے ٹھیکیدار بتائے جاتے ہیں، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا ہے اور ان کی جگہ ابھی تک کسی کی نامینیشن نہیں ہو سکی ہے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے، ایک حکمران جماعت اور دوسرا پی ڈی ایم کی جانب سے جو اطلاعات ہیں وہ سخت مقابلے کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے سلسلے میں
جناب سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیر صبغت اللہ شاہ راشدی، سائیں صدر الدین شاہ راشدی اور جہانگیر ترین سے خود بھی رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی بھی طرح سے ان کی یہ کوشش ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے انتخابات میں کامیابی دلائی جائے۔ اگر یوسف رضا گیلانی اسلام آباد کی نشست پر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس سے عدم اعتماد کہا جاتا ہے، کامیاب ہونے کے بھی امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں کافی لابنگ کی جا رہی ہے اور کافی لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، تاہم اس سلسلے میں ابھی تک نمبر گیم کا معلوم نہیں ہو سکا۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے۔